والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين آج کے مختصر وقت میں جس امر پر بات ہوگی وہ یہ ہے کہ حضور محبوب سبحانی سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہی مذہب کیا تھا؟ ایک جملہ اس بحث کو تفصیل سے سننے سے قبل ذہن نشین فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر صحیح معنی میں عمل وہ کر سکتا ہے جو اس کو صحیح معنی میں سمجھتا ہو، اور صحیح معنی میں حضور کی امت میں قرآن و حدیث کو جو سمجھ سکتے ہیں ان کو مجتہدین کہا جاتا ہے۔ مجتہدین مجتہد کی جمع ہے، تو مجتہد اسے کہیں گے جو صحیح معنی میں شرعی احکام کی پوری گہرائی تک پہنچ جائے اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے دلائل شریعہ کی تہ تک پہنچ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ موتی اور ہیرے جو سمندر سے نکلتے ہیں وہ تہ سے نکلتے ہیں، تو قرآن و سنت کے جو جواہر پارے ہوتے ہیں اصل اس کے مفاہیم، تو اس کو سمجھنے کے لیے ان کو جاننے کے لیے حاصل کرنے کے لیے تہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو جو تہ تک پہنچ گئے ان کو کہتے ہیں مجتہدین۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں مجتہدین کی۔ 4 امام ہیں امت میں روح زمین پر جن کی فقہوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوسرا امام جن کی فقہ کی پیروکاری کی جاتی ہے وہ ہیں امام مالک، اسی طرح کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تیسرے امام جن کی فقہ کی پیروی کی جاتی ہے دنیا میں وہ ہیں امام شافعی،
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میں نے 2 مرتبہ پہلے عرض کیا ہے، تیسری مرتبہ اس لیے نہیں کہا کہ بھئی 2 پھیرے تو میں نے دلا دیے تو خود ہی رحمت اللہ علیہ کہہ دیں گے. تو کچھ نے کہا ہے نمائندگی ہو گئی، لیکن سب کا فرض بنتا ہے کہ کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. چوتھے امام جن کی فقہ کی پیروکاری دنیا میں کی جاتی ہے، مسلمان کرتے ہیں، وہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی. یہ کتنے امام ہو گئے؟ 4 امام. امام ابو حنیفہ کے فقہ کے پیروکاروں کو حنفی کہتے ہیں، اور امام مالک کی فقہ پر چلنے والوں کو مالکی کہتے ہیں، اور جو امام شافعی کی فقہ کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں شافعی، اور جو امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں قرآن و حدیث سمجھنے میں ان کو کہتے ہیں حنبلی. تو امام بھی 4 فقہ کے، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی 4 قسم ہو گئے، 4 نام ہو گئے ان کے. حنفی، اللہ کے لیے بولو، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. تو یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں جن کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن و سنت کے دلائل کی گہرائی میں پہنچ کر وہ قرآن اور سنت کو سمجھ سکتے ہیں، ان پر اجتہاد ضروری ہے. اور جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ کتنے بھی بڑے علم والے ہوں، ان پر فرض ہے کہ کسی امام کے پیچھے چل کر قرآن و سنت پر عمل کریں. یعنی جو تہ تک نہیں پہنچ سکتے، جو درجہ اجتہاد نہیں رکھتے، ان پر ضروری ہے یا تو حنفی بنے، یا مالکی بنے، یا شافعی بنے، یا حنبلی بنے. تو اب یہ بات آپ نے سمجھ لی، تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لی ہے حضور غوث اعظم کا فقہی مذہب کون سا ہے؟ آپ فقہی حوالے سے حنبلی ہیں. حنبلی یعنی امام احمد بن حنبل کی فقہ کے پیروکار. اب ایک بات یہاں پہ جو سمجھنے کے لائق ہے، قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 4 امام ایک کیوں نہیں ہو گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا میں 4 کیوں ہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ چاروں ائمہ نے حضور کے صحابہ کرام کے جن اکابر سے دین و شریعت کو حاصل کیا وہ ایک علاقے کے نہیں تھے، کوئی کسی علاقے کے، کوئی کسی علاقے کے، کوئی کسی علاقے کے. تو لہذا حضور کے جن صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے حاصل کیا تو انہوں نے اسی سلسلے کو چلایا، اور جس سلسلے سے حضرت امام مالک فیض یاب ہوئے انہوں نے ان صحابہ کے سلسلے کو چلایا، اور جن صحابہ کرام کے سلسلے سے امام شافعی مستفید ہوئے تو انہوں نے ان صحابہ کرام کے سلسلے کو جاری رکھا. امام احمد بن حنبل نے حضور کے صحابہ کرام کے جس سلسلے سے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کی تو انہوں نے اپنے علاقے میں اسی سلسلے کو جاری فرمایا. تو اس بات کو سمجھ لینے کے بعد میں اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ فرمائیں کہ امام کے پیچھے چلنا کیوں ضروری ہے، امام کی تقلید کیوں ضروری ہے. سبحان اللہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کو قرآن و سنت سمجھنے کی صلاحیت نہیں صحیح معنی میں، تو یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے کہ وہ ان کے پیچھے چلے جن کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا مقلد ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک. مقلد ہونے کا یہی مطلب ہے کسی نہ کسی امام کی فقہ پہ چلنا. تو مقلد نہ ہونا جرم ہے بے شک بے شک. اور مقلد ہونا فرض ہے. کیونکہ جن کو صلاحیت نہیں ہے قرآن و سنت سمجھنے کی، اب دو صورتیں، یا تو وہ آزاد ہو گئے احکام شریعت سے بھی، عمل ان کو معاف ہے. بالکل ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. جن کو قرآن و سنت براہ راست سمجھنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں ہے تو دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو یہ کہ ان کو احکام شریعت پر چلنے سے چھوٹی ہے، وہ آزاد ہے، یا یہ ہے کہ ان پر بھی فرض ہے کہ قرآن و سنت کے ارشادات پر چلیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مسلمان ہے اس پر فرض ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو آپ جب وہ اطاعت فرض ہے براہ راست سمجھ نہیں سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ سمجھنے والوں کے پیچھے چلے گا. لہذا تقلید کے بغیر قرآن و سنت پر چلنا مشکل ہے. لہذا تقلید ضروری ہے. جو چیز ضروری ہے اس کو کرنا فرض ہے. جو فرض کو چھوڑ دے وہ مجرم ہے. تو لہذا مقلد ہونا جب ضروری ہے تو تقلید کو چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے. تو آپ اس حوالے سے اس مسئلے کو سمجھ گئے کہ بھئی تقلید کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے. میں ایک دو اس پر تھوڑے سے نظائر پیش کرتا ہوں قرآن و سنت سے. یہ ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی کیا پوری دنیا میں مجتہد صرف 4 ہوئے ہیں کیا؟ حضور کے صحابہ کرام 1.25 لاکھ ہیں. کتنی؟ 1.25 لاکھ. ان میں ہزاروں مجتہد ہیں، ان میں ہزاروں مجتہد ہیں، اور ان میں بہت سے وہ ہیں کہ جن کا فتویٰ خود حضور کے زمانے میں چلتا تھا. لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، سرکار کی طرف نہیں جا سکتے تو ان سے پوچھ لیتے، وہ مسئلہ بتا دیتے. ان کو کہتے ہیں فقہاء صحابہ. فقہاء جو قرآن و سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو. تو صحابہ کرام میں بھی ہزاروں تھے، تابعین میں بھی ہزاروں تھے. تو پھر یہ 4 کی تخصیص کیوں ہے؟ یہ 4 کی اس لیے بھائی کہ 4 نے جو اپنے اجتہادات فرمائے تمام احکام اور مسائل شریعہ کے حوالے سے، انہوں نے اپنے ان طالبات کو اجتہادی مسائل کو کتابی شکل میں جمع کر دیا. کتابی شکل میں جمع کر دیا. تو اور کسی بھی مجتہد کی فقہ کتابی شکل میں مدون اور محفوظ نہیں ہے. تو چونکہ 4 کی فقہ محفوظ رہی اور ہے اسی دور کی، خیر القرون کے دور کی، تو لہذا امت نے یہ فیصلہ کیا کہ فکر وہی چلے گی جو سرکار کے زمانے کے لوگوں کی، اور وہ فکر چلتی ہے محفوظ ہوگی تو اس کی پیروی ہوگی، اور وہ محفوظ ہے 4 فقہوں میں. اگر 4 سے زیادہ فقہیں محفوظ ہوتی تو سب کی پیروی لازم تھی، سب کی پیروی لازم تھی. اب آپ کہیں گے کہ صحابہ کرام، تابعین، ان میں اکابر جو ہیں ان کے اقوال کتب حدیث میں موجود ہیں، ان کے اقوال کتب حدیث میں موجود ہیں اور متفرق طور پر ملتے ہیں. تو لہذا ان کو لے لینا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی تمام شرعی مسائل کا مجموعہ کسی بھی 4 کے علاوہ کسی اور سے ثابت نہیں. اکا دکا کچھ مسائل کے حوالے سے اقوال مل جائیں تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پیدا ہونے سے مرنے تک، بولو، پیدا ہونے سے مرنے تک اور مرنے کے بعد قبر کے جہان تک پہنچنے تک کے جو مسائل ہیں یہ صرف 4 اماموں کے ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں، سارے کے سارے. اب یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مسئلہ بندہ کسی سے لے، دوسرا مسئلہ کسی سے لے. ضروری ہوتا ہے کہ ایک کے پیچھے چلے. کیا کریں؟ ایک کے پیچھے چلے، کیونکہ اجتہادی مسائل میں ایک کے پیچھے چلنا ممکن ہو سکتا ہے، ایک سے زائد کے پیچھے چلنا ممکن نہیں. وجہ یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں رائے مختلف ہو جاتی ہے، تحقیق ایک نہیں ہوتی.
جب تحقیق ایک نہیں ہے، ایک امام کہتا ہے یوں کرو، دوسرا کہتا ہے یوں نہ کرو، تو کرو گے تو نہیں کرو گے جی، یا بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے یا کہ میں کسی کو بھی نہیں کرتا، پھر تو وہ تقلید سے ہٹ گیا۔ تو لہذا جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ایک امام کے پیچھے چلنا ممکن ہے۔ لہذا امت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یوں نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایک وقت میں حنفی بھی ہو، مالکی بھی ہو، شافعی بھی ہو، حنبلی بھی ہو، سبحان اللہ، ایک وقت میں ایک ہوگا، سبحان اللہ، یا حنفی ہوگا یا مالکی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ساری تفصیل بھول گیا، اب مجھے کھینچنا پڑے گا جی، یا بندہ حنفی ہوگا یا مالکی ہوگا یا شافعی ہوگا یا عملی ہوگا۔ اور اگر کچھ مسئلے کسی امام سے لے، کچھ مسئلے کسی امام سے لے، یہ خواہش نفس بن جائے گا، نفسانی خواہش بن جائے گا کہ بندہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، اور اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں۔ اپنی مرضی کرنے کی اجازت کو کہتے ہیں گمراہی جی، اپنی مرضی کی اجازت دی جائے تو یہ گمراہی پھیلتی ہے اس سے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، اس پر ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ بھائی کسی آدمی کا خون اگر جسم سے نکل پڑے، زخم ہو گیا، کسی کو خون نکلا اور نکل کر جسم کے اس حصے پر بہ گیا جس کو دھونا وضو میں یا غسل میں ضروری ہے، امام اعظم فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا۔ بولو آہستہ آہستہ بولو، کوئی بحث سن رہا ہوگا، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں خون اگر نکل جائے جسم سے جی، اور نکل کر بہ جائے، ظاہر نہ ہو، صرف بہ جائے، زخم سے کہ ظاہر ہونا جسم سے، ایک ہوتا ہے اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، بہ جانا جس کو کہتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی فرماتے ہیں وضو نہ ٹوٹا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وضو نہ ٹوٹا، ان کے اپنے دلائل ہیں، اور امام اعظم فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا۔ اب فرمائیے کہ بھائی ایک بندہ یوں کرے، سردی میں بن جائے شافعی، کیا وضو کرتے ہوئے سردی لگتی ہے نا، ٹھنڈا پانی بھی خصوصاً ہو، خون نکلے وضو نہ کرے، بھائی کیوں نہیں کیا؟ میں بھی شافعی پہ چل رہا ہوں جی، اور گرمی میں پانی بار بار بہانے کو مزہ آتا ہو، کہتے اب تو میں حنفی ہوں، تو یہ اجازت نہیں ہے جی، ایک کے بند کر رہا ہو، شریعت یہ کہتی ہے ایک امام کے بند کر رہا ہو، پھر خواہش نفس سے بچنا تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ تو یہ ہے پس منظر۔ اب میں آخری بات اس سلسلے کی جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں موضوع کی تکمیل کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا مجتہد کے پیچھے حضور کے زمانے میں چلنے کا حکم تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اگر حکم نہیں تھا تو پھر یہ مسئلے ہے کہاں سے؟ یہ مسئلہ تو سرکار سے آئے ہیں، احکام تو سرکار مرکز ہے احکام کا، تو لہذا یہ چیز خود حضور کے دور میں تھی، سرکار کے دور میں تھی، حضور نے اس کی اجازت عطا فرمائی کہ جو مجتہد ہیں اہلیت رکھتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، وہ خود اجتہاد کریں، اور جن کو یہ صلاحیت نہیں وہ ان کے پیچھے چلیں۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ سرکار نے، وہ سرکار نے کیا، اور جس کو صلاحیت نہ ہو اس کے پیچھے چلنے سے حضور نے منع فرمایا۔ دو چیزیں ہو گئی نا، جس کو اہلیت ہے، جو مجتہد ہے اس پر اجتہاد ضروری، اور جو مجتہد نہیں ہے، اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس پر اس مجتہد کی پیروی لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کو اجتہاد کی اہلیت نہیں اس کے پیچھے چلنا جائز نہیں، اس کی پیروی کرنا جائز نہیں۔ یہ دو چیزوں کے بعد دونوں کی مثال پیش کرتا ہوں۔ سیاست کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں ابو داود، میں نے کوشش کی کہ سلو سپیڈ میں بولوں تاکہ سب کو سبحان اللہ، میری آواز پہنچی ہے، ثواب پہنچے جی، آواز پہنچے تو دوہرا دیں، ثواب پہنچے پھر کہیں الحمدللہ، ثواب بھی پہنچا ہے، آواز بھی پہنچی ہے، لیکن اس وقت ضروری آواز کی جواب دینے کی، تھوڑی سی گونج کم کریں۔
ابو داؤد سیاست کی تیسری کتاب ہے. سیاست کا کہتے ہیں 6 حدیث کی وہ کتابیں جو فن حدیث کے حوالے سے صحت اور ثبوت کے اعتبار سے باقی کتابوں سے فائق ہے. صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. گنے بھی ہیں 6. چلو کچھ بولے اور کچھ گنے پھر رزلٹ بتائیں مجھے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. آپ گنی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ستہ، کہتے ہیں 6 کو. جی عربی میں 6 کو کہتے ہیں ستہ اور سیاہ صحیح کی جمع ہے. 6 صحیح کتابیں. صحیح اور بھی ہیں لیکن جن پر امت نے علماء امت نے زیادہ اعتماد کیا وہ ہیں سیاستہ. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اپنے صحابہ کرام کا جہاد کی غرض سے کسی علاقے میں بھیجا. سبحان اللہ. سردی کا موسم تھا یا گرمی تھی. ایک صحابی رسول کو غسل کی حاجت پڑ گئی رات کے ٹائم. آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، غسل ضروری ہو جانا. کیفیت یہ تھی کہ ان کے سر میں بڑا گہرا زخم تھا. کیا تھا؟ وہ زخمی بھی تھی، جہاد کی وجہ سے زخمی بھی تھے. زخم ایسا تھا کہ ان کے سر مبارک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور دماغ تک وہ جو زخم تھا وہ پہنچ رہا تھا. نہانے کی ضرورت بھی پڑ گئی. تو انہوں نے یہ مسئلہ کبھی بھی سرکار سے نہیں سنا تھا. یہ مسئلہ سرکار سے کبھی بھی نہیں سنا تھا. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یار مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب یہ دیکھو زخم بھی بڑا گہرا ہے، میں پانی اگر ڈالوں تو میں تو مر جاؤں گا، پانی دماغ میں چلا گیا تو اب میں کیا کروں. تو جن سے انہوں نے پوچھا انہوں نے اجتہاد کیا. بولو اجتہاد کیا، لیکن مجتہد کے مقام پر وہ پہنچے ہوئے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے غسل ہے فرض، غسل ہے آپ پہ فرض. تو جان بچے یا نہ بچے، بندہ جان پہ کی پرواہ نہ کرے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرے. لہذا مرو یا جیو غسل کرنا پڑے گا. جی انہوں نے جی غسل کیا. پانی جو ایسے ڈالا، زخم گہرا تھا، دماغ تک جاتا تھا، تو پانی دماغ میں داخل ہو گیا. ان کی وفات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی. تو اب جب صحابہ کرام حضور کی خدمت میں واپس آئے تو انہوں نے ماجرا سنایا، حضور کی خدمت میں یہ سارا قصہ پیش کیا. تو سرکار بہت ناراض ہوئے. کن پہ ناراض ہوئے؟ جنہوں نے اس کو غسل کرنے کا مشورہ دیا تھا ان پہ حضور ناراض. فَقَاتَلُوهُ، انہوں نے اس کو مار دیا. اللہ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، اگر یہ مجتہد نہیں تھے تو دوسروں سے پوچھتے جن کو اللہ نے صلاحیت دی تھی. تو نکتہ اس میں یہ تھا کہ غسل فرض ہے لیکن جان بچانا اس سے زیادہ فرض ہے. میرے خیال میں اسی نے بولے بھی جان بچانا فرض ہے، اس لیے چپ ہے آپ نے. تو جان چھان کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ جان بنانے کا مسئلہ ہے، جان کو زندہ کرنے کا مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ معلوم ہو جائے تو آپ ذرا ایسے بولیں پتہ چلے بھی جاگ رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے غسل کرنا ضروری ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہے اور جان بچانا اس سے بڑا فرض ہے، زیادہ فرض ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ نابینا ہے آنکھوں سے اور کنویں میں گر رہا ہے. کنواں ہے سامنے، وہ آ رہا ہے اور خطرہ کہ گر جائے گا. نمازی کی نظر پڑ گئی نمازی کی حالت میں، تو اگر وہ مسلمان ہو نابینا تو نمازی پر فرض ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر اس کو بچائے.
کیونکہ جان کو بچانا فرض ہے، زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. تو نماز خوف بھی اس کی مثال ہے کہ کافروں کا لشکر سامنے مسلمان میدان جہاد میں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر کے دو حصے کرو، ایک ان کے سامنے آ جائے، مقابلے میں آ جائے کفار کے، دوسرا حفاظت کرے. تو جان بچانا کیا بھائی فرض ہے. تو جان بچانا زیادہ فرض ہے. نماز سے بھی ہمت کرو، نماز سے بھی زیادہ فرض ہے. لیکن اللہ کا محبوب کہتے ہیں جان کی پابندی لگا دو، پھر حضور کا حکم جان سے بھی زیادہ فرض ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاتا ہے. سبحان اللہ. حضور پورے دین کی جان ہے جی. اللہ کی سرکار و قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. ایمان، قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن ایمان بتاتا ہے. یعنی قرآن کہتا ہے حضور ایمان ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری جان بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں شعر ہی پڑھ دو شہزاد کا. شعر کیا تھا؟ ترجمہ تھا قرآن و حدیث کا، امام الکلام تھا، اعلیٰ حضرت کا کلام تھا. تو جان بچانا زیادہ فرض ہے. لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ وہ اوپر پانی ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ حضور نے جو فرمایا اس کا یہ مطلب ہے. حضور ناراض ہوئے ان پہ. حضور نے فرمایا جب ان کو صلاحیت نہ تھی تو دوسروں سے پوچھتے جن کو صلاحیت تھی. تو معلومات جو مجتہد نہ ہو اس کے پیچھے چلنا جائز نہیں. ہمت کرو. جو مجتہد نہ ہو اس کی پیروی تقلید جائز نہیں ہے. تقلید اور پیروی لازم ہوتی ہے مجتہد کی. ایک شک آپ نے سنی، دوسری شک بھی سماعت کرنا ہے. صحیح بخاری جی سیاست کی پہلی کتاب، صحیح مسلم سیاست کی دوسری کتاب. ان دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے بھی. یہ بھی جہاد کی مثال ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمایا دیکھو تم جا رہے ہو اس علاقے کی طرف، ایک بات یاد رکھو، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. بنو قریظہ اس علاقے کا نام تھا جہاں انہوں نے جانا تھا. فرمایا بنو قریظہ کی بستی میں تم جا رہے ہو اس بستی کی طرف اپنے ایک مقصد کے لیے، تو لہذا تمہیں میں تنبیہ کرتا ہوں کہ عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ کی بستی میں ہی پڑھنی ہے. لا یصلین، ہرگز تم میں سے کوئی نہ یہ نماز پڑھے عصر کی، العصر الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ کی بستی میں. یعنی بنو قریظہ کی بستی میں ہی تم نے نماز عصر پڑھنی ہے. صحابہ کرام چل پڑے. راستے میں نماز عصر کا ٹائم ہو گیا. صحابہ کرام نے میٹنگ کی، او بھائی مسئلہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کیا پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو ایک طبقے نے کہا کیسے پڑھو گے؟ حضور نے جب فرمایا ادھر ہی پڑھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی حضور کو معلوم تھا کہ ہمیں دیر بھی ہو سکتی ہے. حضور کو معلوم تھا کہ ہمیں دیر، پھر بھی حضور نے فرمایا عصر کی نماز ادھر ہی تم نے پڑھنی ہے. تو ہم تو بھائی ادھر پڑھیں گے، سورج رہے یا نہ رہے، بے شک غروب ہو جائے سورج، ہم نے عصر کی نماز ادھر پہنچ کر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس کو لکیر کا فقیر نہیں کہتے، عاشق رسول کہتے ہیں. رسول کا فرمان کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے. دوسروں نے کہا بھائی آپ لوگ بے شک ادھر پڑھنا، ہم نے تو پڑھنی ہے ادھر، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ عصر کی نماز کا خیال کرو. کیا کرو؟ اس کے بڑی فکر کیا کرو. اس نماز کی بڑی اہم نماز ہے.
ٹھیک ہے، تو حضور جب تنبیہ فرما چکے ہیں تو مقصد یہ تھا جلدی جلدی چلو تاکہ بنو قریظہ میں پہنچ جا، نماز ادھر پڑھو۔ یہ تھوڑا کہ نماز کا ٹائم نکل جائے تو بھی نہ پڑھو، ہم تو یہاں پڑھیں گے۔ کچھ نے نماز عصر پڑھی راستے میں اور کچھ نے جا کر پڑھی اس بستی میں، وہ بھی صحابہ وہ بھی مجتہد اور وہ بھی مجتہد، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب جب حضور کی خدمت میں واپس پہنچے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ سارا ماجرا پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان تھا، ہم نے یہ مانا کیا، انہوں نے یہ مانا کیا، تو اب کیا فرمائیں گے آپ؟ ہم میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ حدیث کے لفظ ہے فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کی نیند میں برکت ہے، فَلَمْ يُعَنِّفْ یعنی برکت والی نیند ہو، برکت والی وہ جس میں وضو رہ جائے، گر نہ جاؤ، کام بھی چل جائے اور نیند بھی پور ہو جائے۔ اچھا بولے پھر بھی نہیں، انہوں نے آمین کہا، خیر میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، ذرا توجہ فرمائیں۔ جب حضور کی خدمت میں یہ واقعہ پیش ہوا، اب بخاری مسلم کے لفظ ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، حضور نے کسی کو بھی غلط نہیں فرمایا، فرمایا تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا جب مجتہد قرآن و حدیث کا کوئی معنی کرے، مجتہد ہو، تو یہ منظوری خود سرکار مدینہ نے عطا فرمائی، خود واقعہ ہے رسالت سے یہ مل چکی ہے، سبحان اللہ۔ اور غیر کوئی تحت فیصلہ کرے تو وہ نہیں چلے گا، وہ فیصلہ بھی سرکار کا ہے، سبحان اللہ۔ تو بھائی یہ چار ائمہ کی جو تقلید کی جاتی ہے اس کا یہی پس منظر ہے۔ حضور غوث اعظم کے حوالے سے بات چلی تھی کہ حضور غوث اعظم کا فقہی مذہب حنبلی، ان کی فقہ حنبلی، کسی کے ہے شافعی، کسی کے مالکی، کسی کے حنفی، اور ہر فقہ میں بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت دادا صاحب حنفی ہیں، حضور خواجہ غریب نواز حنفی ہیں، حضرت مجدد الفسانی حنفی ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی شافعی ہیں، جا کر بیٹھو سننا اور مجھے بولنے دو، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی شافعی ہیں، امام شارانی شافعی ہیں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وہ مالکی ہیں، سارے چوٹی کے اولیاء کرام ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی، اسی نے نام یاد کر کے چپ ہو جانا، اللہ ساتھ دو میرا، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، چار فقہوں سے باہر کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور غوث اعظم بڑے عالم ہیں یا آج کے پڑھے لکھے بڑے عالم ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز بڑے عالم ہیں یا آج کل کے پڑھے لکھے؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بڑے علم والے ہیں یا آج کل کے پڑھے لکھے؟ شیخ اکبر جن کو کہتے ہیں محی الدین ابن عربی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو باکرامت بزرگ بھی ہیں، حضور غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، کتاب لکھی تھی، لوگوں نے اعتراض کیا اور روشنائی تھی کچی سیاہی، پانی لگے تو مٹ گئے، یہ چھاپے والی نہیں تھی، تو فرمایا بارش میں رکھ دو میری کتاب کو، اگر یہ مٹ جائے تو پھر غلط ہے، صحیح رہ جائے تو اعتراض نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتوحات مکیہ اس کو کہتے ہیں، فتوحات مکیہ، تو سمجھ میں آ گئی؟ تو کچھ ولی حنفیہ ہیں، کچھ ولی مالکی ہے، اللہ کا نام مانو بولو، کچھ اولیاء کرام شافعی ہیں اور کچھ اولیاء کرام حنبلی ہیں۔ محدثین بھی ایسے، امام بخاری شافعی، امام مسلم شافعی، امام ترمذی شافعی، امام ابو داؤد حنبلی، ٹھیک ہے، اور کچھ محدثین مالکی، کچھ محدثین اس طرح سے حنفی، اسی طرح مفسرین، مفسرین، کچھ مفسرین حنفی، کچھ شافعی، کچھ مالکی، کچھ حنبلی، تو معلومہ پوری امت کے اولیاء، مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہاء اس بات پر متفق ہیں، چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو کسی امام کے پیچھے چل کر قرآن و حدیث پر عمل کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
سبحان اللہ. امام کو دامن اپنے فیصلے دے، اس پر اعتراض ہے. ٹھیک ہے؟ سبحان تو اللہ. تقلید جب ضروری ہو بندے پہ تو امام کے پیچھے چلنا ضروری ہے. بے شک. جس کو اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو اس پر تقلید ضروری ہے. اور اجتہاد کی صلاحیت بھی نہیں، مسئلے اپنے چلائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں، یہ فیصلہ سرکار مدینہ کا ہے، خود حضور کا فیصلہ ہے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا آج کا یہ مسئلہ سمجھ کر جائیں، حضور غوث اعظم کی وساطت سے آپ بھی مخلد تھے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام کے پیروکار تھے، ان کی فقہ پر چلنے والے تھے. تو امام اعظم کی فقہ پر چلنا بھی جی یہ قرآن و سنت کا مطالبہ ہے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی فقہ پر چاروں ائمہ میں سے کسی کی پیروی کرنا یہ قرآن و سنت کا فرمان ہے. آیت پڑھ دوں، سبحان اللہ. یقین ہو جائے گا. لیکن یقین تو اب بھی ہے، صرف سینے میں ٹھنڈ پہنچانے کے لیے آیت جو ہے نا اس کو جو ہے تکمیل کے لیے ضروری ہے. قرآن مجید بولو، قرآن جلدی نہیں بولو، ٹائم ہو گیا، جلدی نہیں بولو. قرآن مجید جلدی ایسے بولتے، ہمت کرو ذرا. پانچواں پارہ سورۃ النساء، اس میں یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. حکم کس کو ہے؟ ایمان والو. جی مولا کیا فرماتا ہے؟ فرماتا اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، سبحان اللہ. جو وہ فرمائے اس پہ چلو. سبحان اللہ. یا اللہ اور کیا حکم ہے؟ فرماتا اطیعوا الرسول، میرے رسول کا بھی کہنا مانو. سبحان اللہ. میرا رسول جو کہے اس پہ چلو. یا اللہ کوئی اور فرما لو، فرماتا اولی الامر منکم، تم میں سے جن کو میں اجتہاد کی اہلیت دوں اس کے پیچھے بھی چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مجتہدین کی جو تقلید ہے یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لہذا تقلید فرض ہے. بے شک. نہیں بولو گے تو میں آدھا گھنٹہ اور تقلید کرتا ہوں آج. کتنا کہنا؟ سبحان اللہ. یعنی آخری جملہ یہ ہے کہ بھئی اولیاء کرام کے راستے پر چلنا فرض ہے. بے شک. بے شک. اولیاء کرام کے نقش قدم کو اپنانا فرض ہے، یہ قرآن میں ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کی وہ آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ یاد ہے یا نہیں؟ بے شک. بے شک. جی بے شک. اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. آج میں اکیلا ہی رہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط اللہ. پڑھتے ہو نماز میں جی، فرض میں، بے شک. واجب میں، بے شک. سنت موقدہ میں، غیر موقدہ میں، تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں، نفل میں، معصور میں، غیر معصور میں، 4 رکعتی میں، 3 رکعتی نماز میں، 2 والی میں، کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی. صرف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بھی جماعت ہو تو پھر امام کا پڑھنا مقتدی کی طرف سے ہو جاتا ہے. بے شک. بے شک. تو پڑھنا تو ہو گیا نا پھر بھی. یہ تو اللہ رسول کی مہربانی، اللہ نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا بھی ہے. سبحان اللہ. تو کوئی رکعت نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو. اس میں ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ دعا مانگا کرو سورہ فاتحہ میں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ، صراط مستقیم پر چلائے رکھ. صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو. ٹیڑھا پن نہ ہو، کیونکہ جس میں ٹیڑھا پن ہو تو بندہ کبھی ادھر گر بھی سکتا ہے، بھٹک بھی سکتا ہے جی. اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ درمیان میں چلو. کیا کرو؟ درمیان میں چلو. کنارے پر جو چلے گا وہ بھی پھسل سکتا ہے. تو لہذا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں درمیان درجے والی امت بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معتدل امت بنایا، افراط سے پاک، تفریط سے پاک، کمی سے پاک، بیشی سے پاک، اضافے سے پاک اور ترمیم سے پاک. تو لہذا صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ جس میں بندہ پھٹکے نہیں. جی یوں سمجھے بھی رینجر خان سے جو روڈ جا رہا ہے خانپور کی طرف، تو اس میں برانچ لائنیں بھی نکلتی ہیں، شاخیں.
بے شک جی تو بندہ ایک جگہ بڑی سڑک دیکھ کر بھئی ادھر بھی مڑ رہی ہے 605 پہ پڑ جاتا ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، لیکن اگر یہ سیدھی ہوتی بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ تو سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ بے شک میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تک پہنچنے کی جو ہمیں سڑک دکھائی وہ بالکل سیدھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں بھٹکنے کی کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو مولا ہمیں سیدھی سڑک پر چلا۔ سیدھی سڑک کی ہے، آگے کیا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی سڑک ان کی ہے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا انعام کن پر ہے؟ خدا نے مہربانی فرمائی تفسیر بیان فرما دی، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اولیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مانا یہ ہوگا صراط الذین انعمت علیہم، الہی ہمیں نبی کے راستے پر چلا، سبحان اللہ، صدیق کے راستے پر چلا، امام حسین کے راستے پر چلا، غوث اعظم کے راستے پر چلا، خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلا۔ نہ بولے تو میں سارے اولیاء کرام کے نام لوں گا، پھر مطلب رکھے گا جتنے اولیاء ہیں سب کے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں پابند کیا گیا ولیوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو نماز کی ہر رکعت میں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم نے ولیوں کو دیکھا کوئی ولی ایسا نہیں جو کسی امام کا مقلد نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو مانا یہ ہوگا مقلد بن کر رہو، تقلید سے مت ہٹو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنی صلاحیت نہیں ہے تو کسی نہ کسی سے پوچھنا پڑے گا، اہل غیر سے پوچھا تو بھٹک جاؤ گے، ان سے پوچھو جن کے مجتہد ہونے پر ہماری مہر لگی ہوئی ہے، اور مہر کن پر لگی ہوئی ہے جن کو پوری امت متفق ہو کر مانتی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اس وقت ہے 4 امام، بولو 4 امام اعظم، میں پہلے یاد کر رہا اب آپ سے سنوں گا، نہیں بولو تو بیٹھا ہوں میں۔ امام اعظم، نام لو، امام اعظم، پھر مالک، ہاں جی پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل۔ ڈر خوف نا ذہن تیز ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ اب تیز ہو گیا ذہن۔ تو ان 4 اماموں سے کسی امام کی فقہ کی پیروکاری لازم ہے۔ جی کیا ہم یہاں مالکی بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ شافعی بن سکتے ہیں؟ حنفی حنبلی بن سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان کی پوری فقہ ملتی ہو، بولو پوری فقہ ملتی ہو، اور پھر اسی پہ چلو، ہمیشہ اسی پہ چلو، ایک کا دامن پکڑو جی، تو پھر ہوتی ہے کامیابی، پھر ہوتی ہے گارنٹی، بھٹکو گے نہیں، غلط راستے پر پڑو گے نہیں۔ الحمدللہ موسی رہبر ہے جس پر غوث اعظم ہے، سبحان اللہ، جس پر اولیاء کرام ہے، سبحان اللہ، اور یہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور بھٹکنے سے بچائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔